اسرائیل نے ایران کو دھمکی دی ہے جنگ کی. باقاعدہ طور پر اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے آمادہ ہونے کا حکم دیا ہے. یہ گیدڑ بھبکی ہے، جس طرح گیدڑ بولتا ہے نا شیر کے مقابلے میں آ کر، گیدڑ بول کے پھر بھاگ جاتا ہے دم دبا کر. اگر اسرائیل میں یہ ہمت جرأت ہوتی تو وہ حزب اللہ کو ہی کنٹرول کر لیتا ہوں. حزب اللہ کے ڈر سے تمہارے فوجی اپنے گھروں میں بھی نیند نہیں آتی ان کو، تم ایران کو دھمکی دیتے ہو کہ ہم ان پر حملہ کر دیں گے. یہ گستاخی اس کی زبان میں، لہجے میں عربوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. امریکہ نے ایک بڑا ظلم اسلامی دنیا کے ساتھ یہ کیا ہے کہ پہلے برطانیہ نے مسلمان سرزمین فلسطین یہودیوں کے حوالے کی، صہیونسٹوں کے حوالے کی، اور پھر اس کا تحفظ کیا، اس مملکت کا، اس ناپاک حکومت کا، اور مسلمانوں کو اسرائیل کے ہاتھوں ذلیل کروایا، عرب ملکوں کو بالخصوص. بہت بڑی ذلت ان یہودیوں صہیونسٹوں کے ہاتھوں عربوں کو جھیلنا پڑی. 6 جنگیں عرب ملکوں نے مل کے لڑی ہیں اور 6 کے 6 میں شکست کھائی ہے، ہارے ہیں، بلکہ اپنی سرزمین بھی دے بیٹھے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کی مدد تھی. اب اس کا اگلا مرحلہ یہ شروع ہوا ہے کہ امریکہ نے وہ عرب جن کو پہلے خطرہ بنایا تھا کہ عرب خطرہ ہیں اسرائیل کے لیے، اور عربوں کے خطرے سے اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے کوشش کی اور بچا لیا اس کو عربوں کے خطرے سے. وہ جعلی خطرہ تھا. اب صورتحال یہ کہ وہ خطرہ اسرائیل کو بچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. پہلے اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکہ میں بجٹ باقاعدہ منظور ہوتا تھا. سالانہ بجٹ میں جب امریکہ کا سالانہ بجٹ بنتا ہے تو اس میں باقاعدہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اتنے کروڑ ڈالر یا اتنے ارب ڈالر اسرائیل کے لیے منظور ہوتے ہیں. اب وہ بجٹ امریکہ نہیں بنا رہا، وہ بجٹ عربوں نے دینا ہے، عرب خلیجی عرب ممالک نے دینا ہے. پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، تعلقات اس کے ساتھ قائم کیے 3 عرب ملکوں نے. چوتھا سعودی عرب ہے، اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. عملاً کیا ہوا ہے، عملاً ان کے روابط ہیں، ایک دوسرے کی فضائی حدود سے استفادہ کرتے ہیں، معاہدے ہیں، عملاً بہت کچھ ہے ان کا. لیکن باقاعدہ طور پر گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ، اس نے متحدہ عرب امارات کا ابوظہبی کا دورہ کیا ہے، ملا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں، ان کے مردوں کے گلے ملا ہے، وہاں اس نے بیانات دیے ہیں. بڑا شاندار استقبال اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک عرب ملک نے کیا ہے. یہ بہت بڑی لعنت ہے عربوں کے لیے کہ ایک ایسا وزیر اعظم اس مملکت کا ہے جس کے ہاتھوں تمہاری کئی نسلوں کی توہین اور تحقیر کی گئی ہے، اور آخر کار اسے تم پر مسلط کر کے. اور ابھی عربوں نے تمام تجارتی اور ٹیکنالوجی کے جتنے مواقع تھے، گراؤنڈ مارکیٹ تھی، وہ ساری اسرائیل کے حوالے کر دی ہے تمام عرب ممالک نے. اسرائیل کو اب امریکی بجٹ سے انہوں نے ایک طرح سے بے نیاز کر دیا ہے. وہ سارا خرچہ عرب پورا کریں گے ابھی اسرائیل کا. اور جب سے امریکہ نے یہ عربوں کو ذلیل کر کے اور اسرائیل کو ان پر ٹھونس دیا ہے، اس وقت سے اسرائیل بہت گستاخ ہو گیا ہے. مسلسل ایران کے ساتھ گستاخی والی زبان استعمال کرتا ہے اور حملات کرتا ہے. ایران کے اندر ان کے ایٹمی پلانٹ کے اندر جا کر ان کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر چکا ہے. بہت کچھ ویرانی، تباہی اسرائیل ایران کے اندر مچا چکا ہے عربوں کی مدد سے. پیسہ عرب دیتے ہیں اور کاروائیاں اسرائیل کرتا ہے.
چونکہ عربوں کو بھی امریکہ نے یہ تاثر دیا ہوا ہے. پہلے اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ عرب خطرہ ہے، لیکن انقلاب کے بعد ایران خطرہ ہے، اور اب عربوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ایران خطرہ ہے. یعنی اسرائیل اور یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ ایران اسرائیل اور سعودی عرب دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، عرب کا مشترکہ دشمن ہے، لہٰذا اس کے خلاف ان دونوں کو امریکہ نے آپس میں ملایا اور یہ مل گئے ہیں. اب ایران نے ایٹمی معاہدہ کیا تھا یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ، بعد میں ٹرمپ نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور نکل گیا وہ اس معاہدے سے، اور ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا. اس کی کوئی شرط ایران کے حق میں پوری نہیں ہوئی، ایرانی پلانٹ بند کر دیا گیا. اس معاہدے میں امریکہ نے معاہدہ کیا اور پھر معاہدے سے نکل بھی گیا. اب دوبارہ صدر رئیسی اس معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اور یورپ کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات جاری ہیں. ان مذاکرات میں ایران اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ پابندیاں اٹھاؤ گے تو ہم اپنا ایٹمی پلان بند کریں گے. پہلے پابندیاں بھی نہیں اٹھائی تھیں، ہمارا بھی پلان بند کروا دیا، تو اب نہیں ہوگا ایسے. اس بات پہ ایران ڈٹا ہوا ہے. امریکہ پہلے جیسا بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک معاہدہ ایران کے اوپر ٹھونسنے کے لیے تیار کر کے لایا ہے کہ تم ایٹمی پلانٹ بھی اپنے سارے بند کرو گے، ایٹمی ریسرچ بھی ساری بند کرو گے، میزائل بنانا بھی بند کرو گے، اور سوریا سے یمن سے اپنے بندے بھی واپس بلاؤ گے، حزب اللہ کی مدد نہیں کرو گے. یہ ساری اس نے شرائط معاہدے کے لیے رکھ دی ہیں کہ صدر رئیسی یہ مانے گا تو پھر ہم پابندیاں اٹھانے کی بات کریں گے. اب ایران چونکہ نہیں مان رہا، اس کی شرط ہے کہ پہلے پابندیاں اٹھاؤ بعد میں کوئی اور بات کریں گے. ایسے میں ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، ایران کے عوام کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اسرائیل نے اعلان جنگ کیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، تاکہ ایران گھبرا کے فوراً امریکہ جو کہتا ہے اس پہ سائن کر دے، دستخط کر دے. یہ حرکت سیاست میں ہو رہی، اور عرب ساتھ ملے ہوئے ہیں. عرب باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ ہم قسم ہو کر ایران کو دشمن سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. اور ایسے میں تمام ممالک، اسلامی و غیر اسلامی ممالک، یہ سب کے سب ان حرکتوں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. البتہ چین اور روس ایران کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن دونوں مفاد پرست ملک ہیں، مفادات کی سیاست کرتے ہیں. انہیں کوئی انسانیت یا اصول یا حق و باطل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. انہیں اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ایران پھنسا ہوا ہے اور اس مشکل میں ایران سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. وہ اس شرط پر ایران کا ساتھ دیتے ہیں اس وقت مذاکرات میں بھی اور باقی میدانوں کے اندر بھی. چین اور روس ان کا ساتھ دے رہے ہیں. امریکہ جو چین پر دباؤ ڈال رہا ہے اور روس پر بیک وقت، ابھی اس وقت ایک خطرہ خلیج میں ایران اسرائیل جنگ کا ہے اور ایک خطرہ روس اور یوکرین کی جنگ کا ہے. روس سے ٹوٹا ہوا ایک ملک یوکرین جو یورپی حمایت میں ہے اور امریکی حمایت میں ہے، وہ روس کے خلاف ہے، روس اس کے خلاف ہے. روس نے اس کا کچھ علاقہ قبضے میں کیا ہوا ہے. ایک جنگ کے بادل وہاں بھی منڈلا رہے ہیں، اور اس وقت یورپی ممالک اور امریکہ مل کر دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں ان تین ممالک کو، چین، روس اور امریکہ. یہ دباؤ باعث بن رہا ہے کہ یہ تینوں آپس میں بہت قریب ہو گئے ہیں. بلکہ ایک اور کام جو چین کے صدر نے باقاعدہ خط لکھا ہے اور اس خط کو میڈیا میں نشر کیا ہے روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن کے نام پر، اور اس خط میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم دونوں یعنی روس اور چین دونوں سپر طاقتیں ہیں، ہمارے مفادات ایک ہیں، ہم دونوں مل کر ایک مستحکم بلاک بنائیں دنیا کو امریکہ اور اس کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے. یہ فضا اس وقت دنیا کے اندر قائم ہو رہی ہے. اب جیسا آپ نے دیکھا کہ اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے اوباش کی طرف، جس طرح بدماش کسی علاقے میں آتا ہے اور آ کر گلی محلے والوں کو دھمکاتا ہے اور باعزت لوگ چپ کر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. یہی حالت اس وقت
تمام دنیا کی ہے، ایک اسلامی سرزمین کو دھمکیاں دے رہا ہے اور بے غیرتی کی حد تک اس کے مقابلے میں سکوت و خاموشی ہے۔ کوئی ملک رسمی بیان بھی نہیں دے رہا کہ یہ جارحیت ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے۔ خب یہ کام امام خمینی پہلے فرماتے تھے کہ حکمران اقتدار کے بدلے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، یہ بے وجدان و بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے، جیسے عربوں نے کیا، اسرائیل کی غلامی کر کے بھی اقتدار اپنا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام مومنین و مسلمین انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا ہوتا، اور جس نے ضمیر نہیں بیچا ہوتا وہ ہمیشہ حق کی آواز اٹھاتا ہے، وہ حق کے لیے قیام کرتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ حکمران بک جاتے ہیں اور حکمران ذلیل ہو جاتے ہیں، قومیں ذلیل نہیں ہوتی۔ یہ صہیونی ذلیل ترین قوم اس وقت اٹھ کے ایک اسلامی سرزمین کو دھمکا رہے ہیں، اس سے نفرت، مذمت اور بیزاری کا اظہار کرنا سب مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، جس طریقے سے بھی کریں، کسی خطبے میں کریں، کسی کانفرنس میں کریں، کسی اور چیز میں۔ ایک رائج طریقہ جو پاکستان کے اندر ہے کہ احتجاجی ریلی یا احتجاجی جلوس نکالیں مختلف شہروں میں، اور بعض اہل سنت علماء نے یہ تجویز دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں آپ کریں یا نہ کریں، ہم کریں گے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو یہ فریضہ سب کا ہے انشاءاللہ۔ اتوار کے دن، جیسا ہمارے عزیزوں نے، تحریک بیداری والوں نے اعلان کیا ہے، اتوار کے دن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لاہور میں بھی احتجاج ہوگا اسرائیل کی اس اوباشگری کے خلاف اور اس جارحیت کے خلاف، اور اسی طرح باقی شہروں میں بھی جہاں جہاں مومنین ہیں وہ اپنے مختلف ذریعوں سے جس طرح سے بھی اظہار کر سکتے ہیں، یہ دنیا کو دیں کہ اگر حکمران بے ضمیر ہو گئے ہیں تو مسلمان بے ضمیر نہیں ہوئے ہیں۔ آج کشمیر پہ خاموشی اختیار کی تو یہ حال ہوا، فلسطین پہ خاموشی، ایک ایک کر کے، اور یہ طے ہے کہ اگر برفرض یہ جرثومہ فساد اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ ایران پہ رکے گا نہیں، پھر یہ حملہ ایران سے زیادہ اسرائیل کو پاکستان کھٹکتا ہے، چونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایران بننا چاہتا ہے اس کو بننے نہیں دیتے، پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے، اور ایٹمی طاقت تنہا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور اس کی ایٹمی طاقت کھٹکتی ہے ان کو، اور ایٹمی طاقت ایسی ہے کہ وہ جانتے ہیں کمزوریاں بھی، لہٰذا پلاننگ کر کے گھیرا ڈال کے اگر آج فلسطین پہ اسرائیل کو نہ روکا گیا تو باقی سرزمینیں بھی وہ اپنی لیتا جائے گا، اگر وہ ایران کے سامنے نہ روکا گیا تو پھر پاکستان تک بھی آئے گا اور پاکستان سے آگے بھی جائے گا، جس طرح سے اس کے لیے امریکہ نے، شیطان نے نقشہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ اتوار کو لاہور میں بھی اور باقی شہروں میں بھی خواتین، مرد، سب طبقات مل کے اس دشمن اسلام، دشمن انسانیت سے اظہار برات کریں گے اور اس کی جہریت کی مذمت کریں گے۔ اور اسی طرح یہ صرف اسرائیل نہیں ہے بلکہ کشمیر کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں، یمن کے مظلوموں کے لیے بھی، ہر جارح جو کسی جگہ بھی ظلم و ستم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور یہ دفاع صرف ایک سرزمین کا نہیں بلکہ تمام اسلامی سرزمینوں کا دفاع ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے کسی ظلم کو نہیں روک سکتے تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف اظہار نفرت کرو، اور یہ کام انشاءاللہ
تمام مومنین پاکستان کے جوانان مل کر انشاءاللہ انجام دیں گے. اور باقی بھی جیسا میں نے کہا کہ علماء اہل سنت نے باقاعدہ رابطہ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پر آمادہ ہیں اس کام کے لیے. امید ہے کہ انشاءاللہ شیعہ سنی سب مل کر اس دشمن صہیونی اور اس دشمن کے جو کشمیر ہڑپ کر چکا ہے اس کے خلاف مل کے انشاءاللہ سارے آواز اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو، ان ظالموں کے شر سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ مظلومین فلسطین، کشمیر، مظلومین یمن، ان کو آزادی عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.